سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کا ایک مقصد رکھا تھا. تو ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اللہ ہر ایک کو اپنے کام کے لیے چن سکتے ہیں بشرط کہ وہ نیک ہو، ایماندار ہو، سچا ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو. تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا کام لیتے ہیں، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، خود نیک ہونا اور پھر برائیوں سے روکنا. تو اللہ تعالیٰ یہ کام سب سے لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اسماعیل، ادریس، ذوالکفل یہ نبی بھیجے تھے اور وہ لوگ کیا تھے، وہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مچھلی والے کا کہا ہے کہ مچھلی والے کو یعنی ذنون اذ ذہب مغاضبا، کہ وہ جو مچھلی والا تھا وہ غصے میں چلا گیا. تو مچھلی والا کس کو کہا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنا تھا نا کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی حق کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن انہوں نے انکار کیا تو وہ پھر وہاں پہ ان سے غصہ ہو کے چلے گئے تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے ان کو وارننگ دی تھی نا کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اللہ نے عذاب روک دیا. اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ روک دیا. اور ادھر جو یونس علیہ السلام تھے ان کو جب انہوں نے کشتی سے جمپ لگایا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے کون سی دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انہوں نے جب یہ دعا کی تھی تو مچھلی نے انہیں اگل دیا تھا اور وہ ساحل پہ آ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ کس سے دعا کرتے ہیں؟ ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں کسی بھی سچویشن میں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بہت ہی پاک دامن، پاکیزہ، عزت دار، باحیال خاتون تھی، لڑکی تھی اور انہوں نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری تھی. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں نبی پیدا کیے تھے اور ماشاءاللہ وہ ایک نبی کی خود بھی یعنی ایک عبادت گزار تھی اور ایک نبی کی ماں تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ان کو برکت دی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 94 میں کہ دعوت تو سب کی ایک ہی تھی. دعوت سب کی دعوت کیا تھی؟ یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا ہے کہ جو نیک کام کرے گا وہ مومن ہوگا، جو نیک کام کرے گا مومن ہوگا تو اس کی کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی، ضائع نہیں ہوں گی. جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اس کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کو ریوارڈ دیں گے، چاہے وہ چھوٹا سا کام کرے. چاہے ایک انسان صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی پڑھتا رہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی دیکھتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا نیکی کرنے کا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر قیامت کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ ڈر جائیں گے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور اس دن کون لوگ جن کو غم نہیں ہوگا؟ جنہوں نے زندگی نیکیوں میں گزاری ہوگی، جنہوں نے عمل صالح کیا ہوگا، جن کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہم نے اللہ کے حقوق بھی پورے کیے ہیں، ہم نے بندوں کے حقوق بھی پورے کیے ہیں، ہم نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، ہم نے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کیے ہیں. پھر جنت اور جہنم کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ جنت اور جہنم اب تو ہم نے اتنا پڑھ لیا کہ الحمدللہ کہ کس کو جنت ملے گی؟ نیک لوگوں کو، جو اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور قرآن اور سنت کے احکامات پہ چلیں گے. اور جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو انکار کرنے والے اللہ کی آیات کا. اور پھر ان کو جو لوگ اچھے لوگ ہوں گے ان کو نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے جیسے کسی وی آئی پی کا استقبال کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا جب آپ گھر سے ہی نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے. جب کوئی گھر سے نکلتا ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کو اس لیے بھیجا، اللہ نے اپنا پیغام دے کر تاکہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں. تو الحمدللہ ہماری سورہ الانبیاء کمپلیٹ ہے. اور اب سورہ الحج، سورہ الحج مدنی صورت ہے، اس کی 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں. سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے پورے دنیا کو حج کے لیے کال دی تھی، حج کے لیے بلایا تھا.
اور ان کی آواز اللہ تعالیٰ نے معجزہ تھا کہ اللہ نے ہر زمین و آسمان کے لوگوں کو پہنچا دی تھی. کوئی اسپیکر تو نہیں تھا, ان کی آواز اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم سے سب تک پہنچا دی تھی اپنی قدرت کی وجہ سے. تو کیا تھا اس واقعے کی وجہ سے الحج, اس صورت کا نام ہے حج. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں شروع میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اللہ کا تقوی اختیار کر لو, اللہ سے ڈر جاؤ, اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. کس لیے؟ کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے, قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے, اس لیے اللہ سے ڈر کے رہو, نیک عمل کرو, برے کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو, تمام انسانوں کو کہا ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں کہا. یا ایھا الناس کہا ہے, یا ایھا الناس, تمام انسانوں کو کہا ہے کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر لو, اللہ سے ڈر جاؤ. پھر فرمایا کہ قیامت جب آئے گی نا تو ایسا زلزلہ ہوگا کہ کوئی بھی ٹک نہیں سکے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچوں سے دور بھاگے گی, بچے اولاد بھی اپنے پیرنٹ سے, بہن بھائی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے, کوئی ایک دوسرے کو طرف دیکھے گا بھی نہیں, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیک اعمال صرف اپنے لیے ہی ہیں, کوئی کسی سے نیک اعمال ایکسچینج نہیں کر سکے گا کہ چلو میں تمہاری جگہ پہ نماز پڑھ لیتا ہوں, چلو میں تمہاری جگہ پہ تلاوت کر لیتا ہوں. تو اس لیے ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کرنے ہیں. آپ دیکھ لیں, اگر ایک بچے کو, چاہے وہ ان کا بھائی ہے, اگر ایک انسان کہے کہ اس نے غلطی کی ہے تو سزا مجھے مل جائے, اس کو نہ ملے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے اگر ایک انسان نے, اب آپ نے اگر پورا لیول کلیئر کیا نا, ساری صورتیں یاد کی, تو پرائز آپ کو ملا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کو مل جائے؟ اسی طرح قیامت کے دن کیا ہوگا, جنت اور جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو جس کے جو اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کو جزا ملے گی. اس لیے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پہ عمل کرنا ہے. کسی کو کسی کے بھائی ہونے کا, بیٹے ہونے کا, کسی کی ماں ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا تھا, حالانکہ باپ نبی تھے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلے کریں گے کہ کوئی کسی کے لیے کام نہیں آئے گا, ہر کسی کے کام کیا آئے گا؟ اس کا عمل, اس کا اپنا عمل, نیک عمل کام آئے گا اور برے اعمال نہیں کام آئیں گے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین کے پیچھے چلتے ہیں. شیطان کیا تھا؟ سرکش تھا, غرور کرتا تھا, تو وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو رستے سے بھٹکا دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انسان کی کریشن کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہاں پر کہ اللہ سے ڈر جاؤ تم لوگ. کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم ایک بار مر جائیں گے تو کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا, اور پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا, اور پھر گوشت کی بوٹی جیسا بنایا, پھر اس میں ہڈیاں ڈال دیں, اور پھر وہ ایک پورا انسان بن گیا. پہلے وہ ایک چھوٹا بیبی بنا, پھر وہ جوان ہوا, پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, کبھی وہ بچپن کی ایج میں, کبھی وہ جوانی کی ایج میں ہی فوت ہو جاتا ہے, یا پھر اس کی عمر اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ وہ بیڈ پہ ہی لگ جاتا ہے, بالکل بزرگی والی ضعیفی والی عمر میں پہنچ جاتا ہے. اور پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اگر ہم بغیر کسی چیز کے بنانے پر قادر ہیں, آپ لوگوں کی اگر ہماری زندگی نہیں تھی, ہم کیسے وجود میں آ گئے؟ اللہ نے پیدا کیا نا. تو اللہ جب ہمیں پیدا کرنے پہ, ایک بار پیدا کرنے پہ قادر ہیں, تو اللہ موت کے بعد دوبارہ کھڑا کرنے پہ بھی قادر ہے. وہ لوگ نا اس کو مذاق سمجھتے تھے, ایمان بالغیب نہیں تھا نا, وہ کہتے تھے نہیں جب ہم مٹ جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, پھر کون سا, پھر یہ جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے. وہ اگلی زندگی کو مذاق اور خواب سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا اس میں کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ سچ ہے, یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب کچھ یہاں پر ہو کے رہے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر 6 قسم کے انسانوں کا گروہ بتایا ہے کہ 6 قسم کے انسان ہیں. نمبر 1 مسلمان, وہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. نمبر 2 یہودی ہیں. کون یہودی ہیں؟ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں, اور ان کو اصحاب تورات بھی کہا جاتا ہے, جو تورات پڑھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے والے مسلمان اصحاب القرآن, اہل القرآن, جو قرآن پڑھتے ہیں. دوسرے یہودی جو حضرت موسیٰ کے فالورز ہیں اور تورات پڑھتے ہیں. تیسرے عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے فالوور ہیں اور
انجیل پڑھتے ہیں. اور چوتھے صابی کون ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے وہ صابی کہلاتے ہیں. صابی کون کہلاتے ہیں؟ سعاد سے ہیں، صوابی، سعاد الف صا با، ہاں جی صابی. تو صابی کون ہوتے تھے؟ حضرت ابراہیم کے دور میں جو لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ ستاروں کی پوجا نہ کرو. پھر مجوسی کون ہوتے ہیں؟ جو سورج اور چاند اور آگ کی پوجا کرتے ہیں. مجوسی کون ہوتے ہیں؟ سورج، چاند اور آگ کی پوجا کرتے ہیں. پھر مشرکین کون ہوتے ہیں؟ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اور ان میں سے اب یہ چھ قسم کے انسان ہو گئے، 6 قسم کے گروہ ہو گئے. ان میں سے 5 جو گروہ ہیں نا وہ شیاطین کے قدموں پہ ہیں. 5 جو گروہ ہیں شیاطین کے قدموں پر ہیں. صرف ایک گروہ ہے، اگر وہ قرآن پہ چلتا رہا، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا رہا، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کے اللہ کی تعلیمات پہ فالو کرتا رہا مسلمان، تو وہ جو ہے اللہ کو پسند آئے گا. باقی جو 5 گروہ ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں. تو اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے. فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے، فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ورس نمبر 27 پہ ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ بیت اللہ کی تعمیر کر لی نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لوگوں کو بلائیں. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل، ایک پہاڑ تھا ابی کیس، اس کے اوپر چڑھے اور لوگوں کو بلایا کہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے. جب ہم حج کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تلبیہ کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھیں گے؟ لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ. تو ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف ہم جاتے ہیں، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں اور ہم اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا کوئی شریک بنانے والے نہیں ہیں، ہم اللہ ہی کو واحد لا شریک مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب انہوں نے بلایا تو اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ زمین و آسمان نے، تمام لوگوں نے، تمام انسانوں نے ان کی آواز سنی. انہوں نے سب نے آواز، ہر جاندار نے آواز سنی اور یہ اللہ نے ان تک پہنچا دی. پھر انہوں نے کیا حکم دیا اللہ نے یہاں پر کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے، قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ باجماعت نماز ادا کرنی ہے. یعنی جب سب لوگ قیام کرتے ہیں تو ہم قیام کرتے ہیں جماعت میں، جب سب رکوع کرتے ہیں ہم بھی رکوع کرتے ہیں، جب سب سجدہ کرتے ہیں ہم بھی سجدہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے باجماعت نماز کا حکم ملا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہے، اللہ کے گھر کی صفائی. تو بچوں کتنی اچھی بات ہے نا، اگر ہم اللہ کے گھروں کی، ہم اپنے گھروں کی صفائی رکھتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھروں کی بھی صفائی رکھنی ہے. اللہ کا گھر چاہے وہ مسجد ہو، چاہے یہ جگہ ہو جہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہاؤس جو ہوتے ہیں، اور جہاں پہ بھی ہم کہیں پہ علم حاصل کرنے جاتے ہیں وہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں. اللہ کے گھروں کی صفائی کا حکم ملا کہ یہاں کی صفائی رکھنی ہے اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کوئی چیئر استعمال کرتا ہے اس کو گندا نہیں کرنا، کوئی ٹیبل استعمال کرتا ہے اس کو گندا نہیں کرنا، دیواروں کو گندا نہیں کرنا، فرش کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. واش روم اٹینڈ کرتے ہیں تو واش روموں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں گند نہ ڈالیں، اس کو موپ کر کے آئیں، صاف ستھرا کر کے آئیں، ڈرائی کر کے آئیں. تو یہ ہر انسان کی ذمہ داری ڈال دی کہ اللہ کے گھروں کی صفائی کرنی ہے. پھر قربانی کا حکم ملا کہ جو بھی آپ کے لیے حلال جانور ہیں ان کو اللہ کا نام لے کے، اللہ کا ذکر کر کے قربانی کرنی ہے. قربانی کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں ہم؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. کبھی جو بھی جانور
اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا وہ حلال ہوگا، اور اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقی مومنوں کی علامتیں بتائی ہیں کہ حقیقی مومن کون ہوتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور نیک اعمال پر، نیک مصارف پر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی نیک مصارف کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں پہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی تعلیم پھیلانے پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے، پروپیگیٹ کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ میڈیا استعمال ہوتا ہے، انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے، آپ کا ایک میسیج اگر آپ انٹرنیٹ کے تھرو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس پہ خرچ تو ہوتا ہے نا، تو اس پہ آپ اپنا ڈیٹا خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ کا ڈیٹا اگر کوئی گانا پہنچا رہا ہے، کوئی سانگ پہنچا رہا ہے، کوئی ایسی ویڈیو پہنچا رہا ہے جو کہ نیک عمل نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پہنچائیں۔ کوئی حدیث پہنچائیں، کوئی دعا پہنچائیں، کوئی اچھی بات پہنچائیں۔ نیک مصارف پہ خرچ کرتے ہیں۔ نیک لوگ جو مومن ہوتے ہیں، حقیقی مومن کیا کرتے ہیں؟ نیک مصارف پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ یہ جو میری جو پاکٹ منی خرچ ہوتی ہے وہ کن کاموں پہ خرچ ہوتی ہے؟ نیک مصارف پہ، قرآن کی تعلیم پر اور قرآن لوگوں تک پہنچانے میں۔ تو انہی مصارف پہ خرچ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد جب جانوروں کی قربانی کا حکم دیا تو فرمایا کہ اللہ تک خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تک خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ قربانی جب ہم کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ قربانی کا حکم ملا تھا نا، حج پہ بھی لوگ قربانی کرتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو قربانی، تو ہم عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں یہاں پہ مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ تک وہ جو گوشت ہوتا ہے، جو خون ہوتا ہے، وہ تو نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ دلوں کا تقویٰ، خلوص۔ اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ہم اتنا بڑا جانور کر رہے ہیں، بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا قربانی کر رہے ہو؟ ہم تو بکرا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ ارے مذاق اڑانا، ارے تمہاری تو بکری لگ رہی ہے، ارے تمہارا تو یہ لگ رہا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کا مذاق نہیں اڑانا۔ خلوص دل سے، نیت سے جو کرے گا، اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تک آپ کے جو جانور آپ قربان کرتے ہیں نا، آپ اللہ تک خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جس کا جتنا تقویٰ ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نیک اعمال کس لیے کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورس نمبر 39 میں جہاد کا حکم دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جہاد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جب بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرزتے ہیں اللہ کے حکموں سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو یہ سب چیزیں، جانور جو مسخر کیے ہیں، ان کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے گھر ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے گھر، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، ان میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ یہاں پہ بیٹھ کے گاسپس نہیں کرنی، باتیں نہیں کرنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو ڈھیل دے رکھی ہے، مشرکین کو ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ صبر، میں نے آپ کو صبر کی ڈیفینیشن بتائی تھی نا کہ نیک کاموں کو کرنے پر بھی صبر ہی ہے نا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، یعنی نیکی کے اوپر استقامت اختیار کرنا، اس پہ صبر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو یہ اس صبر کا بھی آپ کو بہت بڑا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ تو جو آپ صبر کرتے ہیں، پورا دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر تراویح کے بعد بیٹھ کے قرآن پاک سنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو بہت اجر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی مغفرت اور باعزت رزق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے گھر میں رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی اطاعت کی طرف بلائیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آیات میں چینجنگ کرنے چاہتے ہیں یا آیات کو وہ بدل دیتے ہیں یا پھر آیات کا جھٹلا دیتے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت پنش رکھی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں کرنا، اللہ کی آیات کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنا ہے، کبھی بھی ان کا انکار نہیں کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے نا آپ لوگوں کا، وہ شیطان ہے، وہ آپ کو اس علم کے رستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، اس رستے سے وہ آپ کو ہٹانا چاہتا ہے تاکہ آپ اپنا سیدھا رستہ کھو دیں۔ تو سیدھا رستہ نہیں کھونا۔ اور یوم حشر کی بات ہے کہ یوم حشر میں کس کی بادشاہی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راستے میں ہجرت کرتا ہے یا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس اس کو رزق ملتا ہے اور وہ مرتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو مہاجر ہے، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، یعنی کہ جنت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کس طرح بنائے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ دن کا وقت کس لیے ہے؟ دنیا کے کاموں کے لیے اور اللہ کے رزق کی تلاش میں نکلنے کے لیے۔ اور رات کس لیے ہے؟ اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا جو تھا وہ ایک طریقہ مقرر کیا تھا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے عبادت کا کیا طریقہ رکھا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک تلاوت کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور پھر ہم جمعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ سب کو جو ہے اپنے رب کی طرف دعوت دیں، سیدھے راستے کی طرف۔ آپ لوگ دیں گے دعوت؟ لوگوں کو، اپنے دوستوں کو یہ باتیں بتایا کریں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف آپ نے دعوت دینی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی عمل کرتا ہے دنیا میں، شاید کسی کے دل میں آ رہا ہو، جیسے فرض کریں آپ سب بیٹھے ہوئے نا، آپ کسی کے دل میں آ رہا ہو کہ میں نے زیادہ اچھا عمل کیا تھا، انعام اس کو بڑا ملا، آ جاتا ہے نا، ہمارے بھی آتا ہے، ہم بھی جب فرینڈز آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا نا، اس دن ہم سب کو اس کے اعمال کے برابر بدلہ دیں گے، کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ بہت عادل ہے۔ اللہ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی عمل کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں، اور نظر بھی انعام کی، اجر کی اللہ کی طرف رکھیں۔ یہ تو دنیا میں جو چیزیں ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اجر اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی برا انجام ہے۔ اور یہ جو لوگ مثالیں دیتے ہیں نا اپنے بتوں کی، اور اتنے ایسے کہ وہ ہم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ معبود، ان سے کوئی ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دیں، ایک مکھی کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 73 میں، کہ وہ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اللہ نے کیا کیا بنا دیا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ چیلنج کیا، مکھی تو پیدا کر کے دکھاؤ ذرا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی خاطر عبادت کرو، نیک کام کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب ہونے والوں کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایمان لانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا یعنی نماز با جماعت پڑھنا، اور رب کی عبادت کرنا اور نیک کام کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، یعنی یہ جو دین ہے نا، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کس دین کے لیے چنا ہے؟ اسلام۔ اللہ نے آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ کیا نام ہے آپ سب کا؟ مسلم۔ تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ وہ جو ہے کوئی فرقہ بتاتا ہے، وہ کوئی فرقہ بتاتا ہے، ہم کون ہیں؟ مسلم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو
مسلمان پیدا کیا ہے، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ نے یہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا ہے اس پہ جو لوگ عمل کریں گے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی گواہی دیں گے کہ یہ اللہ پر ایمان لائے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ یہ شریعت، یہ احکامات، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے فرمایا اس دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیوں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا مالک ہے اور سب سے اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 17 کمپلیٹ ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا بہترین علم دیں، ہم اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس کی دعوت دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ قرآن پہنچانا ہے گھر گھر تک، دنیا بھر تک انشاءاللہ۔ تو آپ ہمیں توفیق دیں، کیونکہ آپ کی مدد کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد چاہیے، آپ ہمیں ہر نیک کام کے لیے ہماری مدد کریں، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔